بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی إذا عطف على الضمير المجرور يجب إعادة حرف الجر نحو مررت بك وبزيد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ توابع کی بات چل رہی ہے، دوسرا تابع چل رہا ہے کون؟ تابع معطوف بالحرف. اس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. کل جو آخری مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالیں اور فاصلہ نہ ہو تو ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید واجب ہے، اور اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے تو پھر واجب نہیں ہے، جائز ہے. اگلا مسئلہ آج کے سبق کا مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر مجرور، تو عربی میں مجرور صرف متصل ہی ہوتی ہے، مجرور منفصل نہیں ہوتی. فارسی میں مجرور منفصل بھی ہوتی ہے. تو ضمیر مجرور اس لیے ساتھ متصل کی قید نہیں لگائی کیونکہ منفصل ہوتی کون اکیلی متصل ہی ہوتی ہے. تو ضمیر مجرور پر جب عطف ڈالا جائے یعنی ضمیر مجرور کو معطوف علیہ بنایا جائے، اس پر عطف ڈالا جائے اسم ظاہر کا، تو پھر جو جار معطوف علیہ پر ہے، جو اسی جار کا اعادہ معطوف پر بھی واجب ہے. سمجھائی نا جی؟ تو آگے لکھا ہے اعادہ تو حرف الجر ہے، تو مراد ہے برف جار کہ ضمیر مجرور متصل، ویسے تو اسم کے ساتھ بھی غلاموں کا بھی متصل ہے لیکن مراد حرف کی مجرور. تو ضمیر مجرور پر عطف ڈالا جائے تو معطوف پر بھی حرف جر کا اعادہ واجب ہے. ہاں جی کیا پتر جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ جب ضمیر مجرور متصل کو معطوف علیہ بنایا جائے، جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور متصل پر، ہاں مجرور ہوتی متصل بشک ہے پہ لیکن ہوتی متصل ہی ہے جی. جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر اسم ظاہر کا تو معطوف پر حرف جار ہے، اس کا اعادہ معطوف پر بھی واجب ہے. اس کا اعادہ پھر آخنا جب ضمیر مجرور پر عطف ڈالا جائے اسم ظاہر کا، تو جو حرف جار معطوف علیہ پر ہے اس حرف جار کا اعادہ اس معطوف پر بھی واجب ہے. یعنی وہی حرف جار معطوف پر لانا بھی واجب ہے. مررت بکا و بزیدن، باقی پڑھ چکے ہو کہ معطوف علیہ ضمیر مرفوع منفصل ہو، ضمیر منصوب متصل منفصل ہو، مجرور ہو، یہاں تاکید ضروری نہیں ہے، کرنی نہیں ہے، صرف تاکید ہے مرفوع متصل کی صورت میں، باقی کی کوئی تاکید نہیں کرنی، باقی کے اور مسائل ہیں. تو بیکا میں جو کاف ہے یہ ضمیر مجرور ہے با کی وجہ سے، اس پر عطف ڈالا ہے اسم ظاہر زید کا، تو وا زیدن ٹھیک نہیں ہے، عربی کے مطابق واب زیدن واجب ہے. واب ہاں جی کیا جی؟ مثال جیسے مررت بکا و بزیدن، اب کاف ضمیر یہ مجرور ہے، ضمیر شاباش اس پر عطف ہے، اس پر عطف ہے زید اسم ظاہر کا، تو اس کو مررت بکا و زیدن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حرف جار جو بکا کاف ضمیر پر ہے اس کا اعادہ اسم ظاہر کے اسم کے ساتھ بھی واجب ہے، تو اس کو مررت بکا و بزیدن پڑھنا واب زیدن. مسئلہ سمجھا جی؟ اور جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر تو واجب ہے اعادہ حرف جر کا، جیسے مررت بکا
واب زیدن جی اور جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر تو واجب ہے اعادہ حرف جر کا، جیسے مررتو بکا و بزید۔ ہاں میں نے کیا اور جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر تو واجب ہے اعادہ حرف جر کا، جیسے مررت بکا و بزید۔ آشیا دیکھ، یعنی اعادہ جار واجب ہے نثر کے در نثر و حالت اختیار۔ ایک تھا نا شعروں کی مجبوری، کلام نثر ہو حالت اختیار ہو، اس میں بھی کیا ہے جار کا اعادہ نزد بسریہ، نزد اور ترک جائز ہے جار کا معطوف سے اضطرار کے وقت۔ کس وقت؟ اضطرار ہوتا ہے شعر، کہ اگر جار کا اعادہ کرتے ہیں تو شعر وزن سے نکل جاتا ہے، تو شعروں کی مجبوری ہوتی ہے، شعروں میں وہ کچھ جائز ہوتا ہے جو نثر میں جائز نہیں ہوتا۔ جی سمجھ آئی ہے جی؟ ایشا بس۔ اچھا جی، یہ اعادہ کیوں واجب ہے؟ اعادہ وجہ وجوب اعادہ یہ ہے تاکہ مستقل کا عطف کلمے کی جز پر لازم نہ آ جائے، تاکہ مستقل کا عطف کلمے کی جز پر لازم نہ آ جائے۔ وہ کس طرح؟ اس لیے کہ ضمیر مجرور شدت اتصال کے سبب سے جار کے ساتھ کہ کبھی بھی منفصل نہیں ہوتی۔ کون؟ ضمیر مجرور منفصل ہوتی نہیں، تو شدت اتصال کی وجہ سے مثل جزو جار است، مثل تو یہ جار کی گویا جز ہے، تب جار مجرور مل کر گویا پورا کلمہ ہے، تو جب صرف ضمیر پر عطف ڈالیں گے تو یہ عطف ہوگا مستقل کا کلمے کی گویا کے جز پر، اگرچہ وہ مستقل اسم ہے لیکن گویا کے جز پر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کوئی کل پڑھا تھا کہ یہ کوی کا عطف ہوگا ضعیف پر، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اس وجہ سے جار کا اعادہ جار کے اعادے کے بغیر واجب ہے، جار کا اعادہ واجب۔ بات سمجھیے آپ؟ یہ مذہب ہے بصریوں کا، کن کا؟ اور کوفیہ جو ہیں کوفیہ وہ بترک اعادہ مطلقاً اجازت دادا اند۔ کوفی جو ہیں وہ کہتے ہیں خواہ حالت اختیار ہو، نثر ہو، حالت اضطرار ہو، یا حالت اضطرار سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ہنگامی حالات ہو گئے ہیں، مطلب شعر اس میں مہربانی کریں جی۔ تو کوفی جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں جار کا اعادہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ سمجھیے؟ وَعَز جرمی، یہ بھی نحوی ہے، جرمی سے یہ روایت ہے کہ عطف بغیر اعادہ جار کے وقت تاکید ضمیر مجرور مروی است۔ جرمی نے یہ کہا ہے کہ جب ضمیر مجرور کی تاکید کی ہوئی ہو، جب ضمیر مجرور کی تاکید کی ہوئی ہو تو اس وقت جار کا اعادہ ضروری نہیں، اس وقت جار کا اعادہ ضروری نہیں۔ کیا کہ جس وقت ضمیر مجرور کی تاکید کی ویسے کی ہوئی کرنی نہیں، ابھی ویسے کسی نے بول دیا تو اب جار کا اعادہ ضروری نہیں۔ سمجھائیے کہ عطف بدوں اعادہ جار وقت تاکید ضمیر مجرور جرمی سے یہ بات مروی ہے۔ اس کی مثال مرار تو بیکا ہے نا، کہ اب اس کی تاکید کرنی تھی ضمیر مجرور کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تو بیکا تو ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے درمیان میں نفس کا واسطہ لائے، یہ علیحدہ ایک قانون ہے، تو بن گیا مرار تو بیکا نفس کا، مرار تو نفس کا۔ اب اس پر عطف ڈالنا ہے زید کا، تو و زیدن کہہ سکتے ہیں، واب زیدن کہیں تب بھی ٹھیک ہے، و زیدن کہیں تب بھی ٹھیک۔ آگے سمجھے؟ و قرات حمزہ، حمزہ جو قاری ان کی قرات ہے نا، والارحام، یہ میم کی جر کے ساتھ توجہ کرے جی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، یہ بہی میں ہی ضمیر کون سی ہے؟
یہ حمزہ کی جو قرات ہے انہوں نے الارحام اسم ظاہر کا عطف ڈالا ہے، اس پر مجرور پڑا ہے اور جار کا اعادہ کوئی نہیں ہے کہ ہے. تو یہ جو قرات ہے نا حمزہ کی والارحام میں، یہ بغیر اعادہ جار کے عبارت کا صحیح ہونا، اس قرات کو دلیل بنایا ہے کوفیہ نے مصریوں کے خلاف. سمجھی بات کہ دیکھیں قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ عطف ہے اسم ظاہر کا ضمیر مجرور پر اور جار کا اعادہ بہی والارحام ہے، اعادہ نہیں ہے جی. آگے جی سمجھے تو حجت تو برائے کوفیہ بھئی یہ جو ہے نا بھئی قرات حمزہ کی والارحام میں یہ کوفیوں کے واسطے حجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شاذ ہے، یہ قرات شاذ ہے جی. جر کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے جی. جر کے ساتھ نہیں ہماری قرات، دیکھ لیں قرآن پاک میں. تو شاذ جو ہوتا ہے وہ اعتماد کے لائق نہیں ہوتا جی. سمجھ آئی ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ والارحام کی واو قسمیہ ہو. کیا ہو؟ تو واو قسمیہ جارہ ہوتی ہے، واو قسمیہ تو وہ جر دے رہی ہے، اب وہ عاطفہ ہے ہی نہیں. جب عاطفہ ہی نہیں ہے تو وہ اگلی بات ہی نہیں چلے گی جی. سمجھا گی؟ اگر جر والی قرات ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ شاذ اگر عطف ہو تو، اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واو قسمی ہے، یہ تو جب واو قسمی ہے تو وہ تو جارہ ہوتی ہے، وہ خود جر دے رہی ہے بطف کے ذریعے، تو جارہ ہے ہی نہیں، عطف واو عطفہ رہی نہیں ہے جی. تو یہ ایک نا قانون سنیں، وہ اکثر جگہ چلتا ہے، پھر سارے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اذا احتمال، اذا جاء ماضی، اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، کہ آپ نے دلیل بنائی کسی چیز، کوئی چیز ہے اس میں دوسرا احتمال نکال دیں جناب، یہ اس میں تو یہ احتمال بھی نکل سکتا ہے، تو وہ دلیل بننا باطل ہو جاتا ہے. تو یہاں دوسرا احتمال نکال دیے کہ یہ واو قسمیہ ہو، یہ واو، اب وہ واو عاطفہ بنا کر خام خواہ دلیل بنایا، یہ بن نہیں سکتی. تو یہ ایک مشہور قانون ہے سارے علوم کے اندر. کیا اذا کئی بار یہ کتابوں کے اندر آئے گا، میں تو کمرے چ بہ کے تیار نہیں کیتے، پڑھے نہیں کتابیں آدھے رہن کے پڑھتے رہو گے جی. جی گل سمجھی ہو، اے قانون آگے اگے چل. وعلم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه اعني اذا كان الاول صفة لشيء او خبرا لامر او صلة او حالا فالثاني كذلك ايضا. صبر. قانون جی وعلم سے تحقیق مقام مسئلہ دھیان کریں کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. اتسا کہ میرے قریب کو کئی بار جملہ سنے ہونا ہے جی، اور آنکھوں نہ کی مسئلہ یہ ہے کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، پھر آخر معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اکر پھر آخر معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. پیچھے پڑھ چکے ہو نا، یہ دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں. کون؟ معطوف اور معطوف. کل پڑھے نا دونوں. آنی سے مطلب سمجھ اس جملے کا کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی معطوف علیہ ترکیب میں اگر کسی کی صفت بن رہا ہے تو معطوف بھی صفت بنے گا. کیا کہ جی مطلب یہ ہے کہ معطوف علیہ اگر ترکیب میں کسی کی صفت بن رہا ہے تو معطوف بھی صفت بنے گا. بین اسطور مثال لکھی ہو، جاءنی زید العاقل والعالم. العاقل معطوف علیہ ہے تو العالم معطوف ہے. معطوف علیہ جو ہے نا العاقل، یہ زید کی صفت بن رہا ہے، عطف کے واسطے سے عالم بھی اسی کی صفت ہے کہ زید عالم عاقل ہے اور عالم ہے. صفت ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا کیا مثال میں معطوف علیہ جو ہے نا العاقل، یہ صفت بن رہا ہے زید کی، تو العالم یہ بھی صفت بن رہا ہے زید کی.
اور اگر معطوف علیہ کسی کی خبر بن رہا ہے، معطوف علیہ کسی کی خبر بن رہا ہے تو معطوف بھی عطف کے ذریعے خبر بنے گا، معطوف بھی عطف کے ذریعے خبر بنے گا۔ کیا کہ جی اور اگر یہ آنی بیان ہو رہا آنی، اور اگر معطوف علیہ کسی کی خبر بن رہا ہے تو معطوف بھی عطف کے ذریعے خبر بنے گا۔ زید عاقل وعالم، عاقل خبر ہے زید کی، معطوف علیہ ہے، عالم معطوف ہے، یہ بھی عطف کے ذریعے زید کی خبر ہے کہ زید عاقل ہے اور عالم ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی جیسے زید عاقل و عالم میں عاقل معطوف علیہ ہے اور یہ خبر بن رہا ہے زید کی، اور عالم یہ معطوف ہے، یہ بھی عطف کے ذریعے زید کی خبر بن رہا ہے۔ بات سمجھیے۔ اور اگر معطوف علیہ صلہ بنا کسی موصول کا تو معطوف بھی صلہ بنے گا اسی موصول کا۔ جی اور اگر معطوف علیہ صلہ بنا کسی موصول کا تو معطوف اور کسی موصول بھی موصول اللہ جانے اور کسی کے ہو جائے۔ معطوف بھی صلہ بنے گا اسی موصول کا۔ قام الذی صلی و صوم، کھڑا ہوا وہ جس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا۔ صلی معطوف علیہ ہے، صلی معطوف علیہ ہے اور یہ فعل فاعل ہوا ضمیر وچو، فعل فاعل صلہ ہے اللہ جی کا، تو واو عاطفہ کے ذریعے ساما فعل فاعل بھی صلہ ہے اللہ جی کا۔ سمجھ آ گئی جی؟ کھڑا ہوا وہ کہ نماز پڑھی اس نے اور روزہ رکھا اس نے۔ اسی طرح اگر معطوف علیہ حال بن رہا ہے کسی کے لیے تو معطوف بھی حال بنے گا۔ ہاں جی اسی طرح اگر معطوف علیہ حال بن رہا ہے کسی کے لیے تو معطوف بھی حال بنے گا عطف کے ذریعے۔ سمجھیے مثال ویکھو، جانی زید مشدودن مضروبن، آیا میرے پاس زید درا حالے کے بندہ ہوا تھا کٹ پیندی پئی سی۔ جی تو مضروبن معطوف علیہ ہے، یہ مشدود ہے، مشدودن معطوف علیہ، یہ حال بن رہا ہے زید سے، اور واو عاطفہ کے بعد مضروبن بھی عطف کے ذریعے حال بن رہا ہے زید سے۔ بدیا کون سی؟ زید کٹ کے نبے اے مطلب دونوں تو گلو حال لیں جی۔ ہاں جی جیسے جانی زید مشدودن و مضروبن، اے شاباش، میں مشدودن معطوف علیہ ہے اور یہ حال بن رہا ہے زید سے، تو عطف کے ذریعے مضروبن بھی اسی سے حال بن رہا ہے۔ سمجھیو اندہ کر من، اور جان اس بات کو کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ میری مراد جب ہو اول کون؟ صفت کسی شے کے لیے، یا خبر کسی امر کے لیے، یا صلہ یا حال، پس ثانی بھی اسی طرح اے بھی وہی شے بنے گا۔ جی جان اس بات کو کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، میری مراد جب ہو اول یعنی معطوف علیہ صفت کسی شے کے لیے، یا خبر کسی امر کے لیے، یا صلہ یا حال، پس ثانی بھی اسی طرح۔ سمجھی بات؟ او عاشیت ویخ، اور اسی نظر آ رہے، اور اسی طرح جس وقت معطوف علیہ میں ضمیر ہو تو واجب ہے کہ معطوف میں بھی ضمیر ہو۔ معطوف علیہ میں ضمیر ہے، کسی کی طرف لوٹ رہی ہے، معطوف کے اندر بھی ضمیر ہونی چاہیے جو اس کی طرف لوٹے، رسا دونوں دا ایک جا ہونا چاہیے چینا دا۔ جی جی زید قام ابو ہو، زید کھڑا ہے باپ اس کا، وقعد اخوہ ہو، اور بیٹھا ہے بھائی اس زید کا۔
تو قام ابوہ معطوف علیہ ہے، وقعد اخوہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ میں ضمیر ہے، ابوہ میں راجع بس ہوئے زید، تو اخوہ میں بھی ضمیر ہے جو راجع بس ہوئے زید ہے۔ سمجھی بات کہ معطوف علیہ کے اندر اگر ضمیر ہو تو معطوف کے اندر بھی ضمیر ہونی چاہیے۔ مرجع پیچھے چاچے نہیں ایک ہندے نے، دو نہیں، دو ہو گئے پھر دروڑا پہ گیا کیونکہ تعلق دو دے جوڑنا ہے۔ بات سمجھی جی؟ اے شاباش، اگے ایک سوال جواب ہے اگلی کتاب اس سے، چلو۔ والضابط فيه أنه حيث يجوز أن يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف وحيث لا فلا۔ علامہ فرماتے ہیں پتر تنو سمجھتے آگئی ہونی پر تنو سے قانون دس دیں، قاعدہ کلیہ۔ قاعدہ کلیہ اس میں کس میں کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ اس میں یہ ہے سو جو ہے نا، یہ اپنا ہے ظرف مکان۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس جگہ جائز ہو کہ معطوف علیہ کو چائے پینے بھیج دیں اور معطوف کو اس کی جگہ بٹھائیں تو جلسہ سج جائے، سمجھائیے؟ اوتھے عطف ٹھیک ہے تو جتھے گڑبڑ ہو جائے اوتھے عطف ٹھیک نہیں ہے جی۔ ضابطہ اس میں یہ ہے کہ جس جگہ معطوف کو معطوف علیہ کے مقام پر رکھیں، معنی ٹھیک ہو، معنی کوئی خرابی نہ ہو، وہاں عطف جائز ہے۔ اور اگر یہ کام نہ ہو سکے کہ معطوف علیہ رکھیں تو اور ہے، معطوف علیہ کی جگہ معطوف رکھے تو کوئی مطلب اور بن جائے، وہاں عطف ٹھیک نہیں ہے، وہاں یہ مطلب ہے حکم میں ہونے کا۔ تو یہ قانون ہے، پیچھے تو 4 مثالیں دے دی ہیں نا، صفت بنے، خبر بنے، صلہ بنے، حال بنے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتے ہیں۔ ہاں جی شابہ۔ اور قاعدہ کلیہ اس بات میں کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جس جگہ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ قائم کرنا ٹھیک ہو، یعنی معنی ٹھیک ہو، ہاں وہی قائم کریں تو ترکیب ٹھیک ہے تو وہاں عطف جائز ہے۔ اگر یہ قیام ٹھیک نہ ہو تو عطف جائز نہیں۔ پھر آخر اور قاعدہ کلیہ اس میں یہ ہے کہ جس جگہ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ میں قائم کرنا ٹھیک ہو تو عطف جائز ہے، اور اگر قائم کرنا ٹھیک نہ ہو تو عطف جائز نہیں ہے، عطف۔ جائز نہیں۔ اور ضابطہ اس میں اور قاعدہ کلیہ یہ ہے جس جگہ جائز ہو یہ کہ قائم کیا جائے معطوف کو معطوف علیہ کے مقام میں، مقام پر جڑا بھی آکھو تو جائز ہے عطف۔ اور جس جگہ نہیں پس نہیں، جس جگہ قیام ٹھیک نہیں عطف بھی ٹھیک نہیں جی۔ اور قاعدہ کلیہ اس میں یہ ہے کہ جس جگہ جائز ہو یہ کہ قائم کیا جائے معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ میں تو جائز ہے عطف، اور جس جگہ نہیں تو نہیں۔ یعنی جہاں قیام جائز نہیں وہاں عطف بھی جائز نہیں، عطف بھی چونکہ مسئلے پہلی باری آؤندے پہ نا تو پھر کافی ہے انشاءاللہ ہوں گے، پھر شرح جامع زندہ رہے، پھر اگلی کتاب میں الفیہ انشاءاللہ خیر ہوئے جی۔ ہاں جی۔ اور ضابطہ اس میں یہ کہ جس جگہ جائز ہو یہ کہ قائم کیا جائے معطوف کو معطوف علیہ کے مقام پر تو جائز ہے عطف، اور جس جگہ نہیں پس نہیں، جس جگہ نہیں پس نہیں۔ سمجھی بات؟ اگے چلو اوگا راشد ایک سوال لکھے پھر انشاءاللہ اگلی کتاب دے وچ آ جان گے، اللہ خیر کرے گا جی۔ والعطف على معمولی عاملین مختلفین جائز ان کان كان المعطوف عليه مجرورا مقدما والمعطوف كذلك نحو في الدار زید والحجرۃ عمرو۔ او حجرہ بھی ہجرہ کی ہے، او گھر وڑ گیا تے کمرے چ وڑ گیا، گل ہی ہوئی ہے جی۔ چلو جی، توجہ علماء کرام، یہ جو پیچھے آپ نے مثال پڑھی ہے نا بے نستور جی، پڑھی ہے پہلی مثال، او ہن جڑا سبق پڑھیا بعلم تو بعد پڑھیے ایک بار اس مثال تے ٹر چلو، چلے گئے ہو؟ پہلے کہ جملہ سنو،
حرف عطف تکرار عمل کے حکم میں ہوتا ہے کہ حرف عطف تکرار عمل کے عامل 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 عمل نہیں عامل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. پھر ایک بار یار حرف عطف تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. پھر آخ حرف عطف تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. ادھر آؤ اصل گل سی اے زیدن زیدن العاقل زیدن العالم زید انا جانی 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 زیدن العاقل جانی زیدن العالم. آیا میرے پاس زید ایسا زید جو عاقل ہے, آیا میرے پاس زید ایسا زید جو عالم ہے. بات سمجھیے. اچھا اسی طرح تھلے مثال دے خبر والی جا زید عاقل زید عالم زید عاقل ہے بچ بہت نام نہیں لینا زید عاقل ہے زید عالم ہے. قام الذی صلی قام الذی صام. اس طرح کلام لمبی ہو جاتی ہے. کلام لمبی ہو جاتی چھوٹے چھوٹے وچوں شیاں لبیاں جیڑیاں بھی او کلام لمبی بھی نہ ہوئے تے معنی بھی دین او لبے حرف عطف. کی لبے حرف عطف جڑا ہے نا او جڑا ما قبل عامل نہیں ہے گا اے ان دی تھاں تے وے اے مطلب جے کہ حرف عطف تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. حرف تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. اے مثال طور تے زید عاقل و عالم دا مطلب ہے بھئی ایتھے مبتدا سی کون زید تے اختصار واسطے او پہلو کوئی رکھیا تے دوواں دے عطف پا کے تے کٹھی خبر بنا دیتی. اگو 50 واو واو نال جوڑی ہو تے کلام مختصر ہو. گل سمجھی جے. حرف عطف تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. ایک حرف عطف دو عاملوں کا قائم مقام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک حرف عطف دو عاملوں کا قائم مقام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا کہ ایک حرف عطف دو عاملوں کا قائم مقام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں اگاں ویکھاں گے. صرف یہ دو گلاں ذہن چ رکھو تو ہونا مسئلہ سمجھو جی. اس مسئلے والے پاسے آؤ. مسئلہ جی دو معمول کی دو معمول جن کے عامل مختلف ہیں جن کے عامل مختلف ہیں ان پر اور دو معمولوں کا عطف ایک حرف عطف کے ساتھ جائز ہے یا کہ نہیں ہے بھی اور نہیں بھی. گوگو اگلی مثال تے چلو کیونکہ بالکل پہلی باری مسئلہ ہے تو کھانے چ کونی پھینا ہے تھوڑا سر کھانا ہے مسئلے نے بالکل سوکھا تو بڑا ہی اوکھا. فدار زیدن کی زیدن مبتدا مؤخری تے فدار خبر مقدم ہے. یہ جار مجرور ہے کہ کوئی نہیں؟ کون خبر جار مجرور ہے تے مبتدا مؤخر کون زیدن. اے دار دا عامل کون ہے تے زید دا کون ہے؟ پکی گل ہے ٹھیک ہے. اگا ٹور ول حجرات امرن ول امرن اے وچ حرف عطف کنے نے؟ ال حجرات دا عطف دار دے اُتے. ہن واو قائم مقام بنیا کیندا تے امرن دا عطف زید دے اُتے. ہن واو قائم مقام بنیا کیندا؟ عامل مانوی دا. کیندا؟ ہن ذہن چ رکھ کے سمجھنے دی کوشش کرو. اے فدار وچ دار تے زید اے دو معمول ہیں کہ کوئی نہیں؟ انہاں دوواں دے عامل وکھرے وکھرے نے کہ نہیں؟ دار دا کی ہے تے زید دا مانوی. انہاں دوواں دے اُتے ایک حرف عطف دے نال ہور دو معمولاں دا عطف پایا ہے. ال حجرات دا دار دے اُتے تے امرن دا. ہن واپس آؤ کہ دو معمول دو عاملوں کے دو معمول دو عامل جو مختلف ہیں دو ان کے دو معمولوں پر
اور دو معمولوں کا عطف ڈالنا اور دو معمولوں کا عطف ڈالنا ایک حرف عطف کے ذریعے جائز ہے یا کہ نہیں؟ کوئی نقشہ ذہن چاہتا پہ ہولی ہولی کوئی نہیں ہوتا پیا کہ دو عامل مختلف ایتھے ایک فی تے ایک عامل مانوی، دو عامل مختلف کے دو معمول الدار تے زیدن، ان پر اور دو معمولوں کا کس کا الحجرات اور امرن کا عطف ڈالنا ایک حرف عطف کے ذریعے جائز ہے یا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر جو دو معمول ہیں دو مختلف عاملوں کے، ان میں سے ایک معمول ہو مجرور، ایک معمول و مجرور اور وہ ہو مقدم، تو اب عطف جائز ہے، وہ ہو تو اب عطف اگر اس طرح نہ ہوا تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا مسئلہ یہ ہے کہ کیا دو عامل مختلف جن کے دو معمول ہیں، دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر جملہ مسئلہ پکاؤ نا، دو مختلف عاملوں کے او فی تے عامل مان بھی ذہن سے رکھو نا، دو مختلف عاملوں دو معمولوں پر اور دو معمولوں کا عطف جائز ہے، ہاں عطف ڈالنا ایک حرف عطف کے واسطے سے، حرف عطف کے واسطے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ تام مسئلہ بنیا نا، تو دسا ہے نا کہ حرف عطف تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، تے ایک حرف عطف ایک عامل دا تو قائم مقام ہو سکتا ہے، دو دا کیویں ہو سکتا ہے جی؟ سمجھے پہ جی؟ ہاں جی، کیا دو عامل دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے اور دو معمولوں کا عطف ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے کہ اگر جو پہلے دو معمول ہیں ان میں ایک معمول ہے مجرور اور وہ ہے مقدم، اور آگے بھی اسی طرح ایک معمول ہے مجرور وہ ہے مقدم، تو اب عطف جائز ہے۔ اب اگر اس طرح نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ کافیہ پڑھتے ہوئے دو چار جگہ یہ سوال آئے گا کہ یہاں دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے عطف لازم آ رہا ہے جبکہ جائز نہیں ہے، تو وہاں جواب آئے گا جب معمول ایک معمول مجرور ہو اور مقدم ہو تو جائز ہے۔ سمجھی بات؟ اگر اس طرح نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ اب دیکھ وہی مثال جو عرض کی میں نے کہ فِدَّارِ زیدن میں ایک معمول ہے الدار، اس کا عامل ہے فی، ایک معمول ہے زیدن، اس کا عامل ہے عامل مانوی۔ تو دار تے زیدن دو معمول ہیں کہ نہیں؟ دو مختلف عاملوں کے، اور اس میں جو معمول مجرور ہے وہ مقدم ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اس پر عطف ڈالنا اور دو معمولوں کا والحجرات امرن، کہ ان میں بھی جو مجرور ہے وہ مقدم ہے۔ مجرور تو وہ عطف کے ذریعے، وہ اس پر جار کو نہیں، عطف کے ذریعے مجرور ہے تو وہ مقدم ہے، تو یہ عطف ٹھیک ہے۔ یہ عطف تو واو قائم مقام فی کے بھی ہے، تو واو قائم مقام عامل مانوی کے بھی ہے، واو قائم مقام اور واو قائم مقام اور فی کے بھی آخنا، واو قائم مقام فی کے بھی ہے۔ اتنے صرف مسئلہ ہی سمجھو، باقی گلا جی پھر ویکھاں گے جی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی کہ کوئی نہیں؟ اور عطف ڈالنا عاملین مختلفین کے دو معمولوں پر، سمجھائی جی؟ اے عاملین مختلفین صفت موصوف نے، اضافت ہوندی تے عاملین دا نون نہیں وچ ہونا، تے او مضاف جڑا معمول ہے جی دو عاملین مختلفین کے دو معمولوں پر عطف ڈالنا بھی ایک حرف عطف کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ جائز ہے اگر ہو معطوف علیہ مجرور مقدم اے علی بعض المعطوف مرفوع منصوب جڑا بھی ہو، اور معطوف بھی اسی طرح، معطوف میں بھی جو مجرور ہے وہ مقدم، تو پھر جائز ہے۔ پھر جیسے فی الدار زید والحجرات عمر
جی اور عطف عاملین مختلفین کے معمولوں پر جائز ہے اگر ہو معطوف علیہ مجرور مقدم اور معطوف اسی طرح جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمر. شبہ لکھا شبہ. عطف ڈالنا عاملین مختلفین کا دو معمولوں پر جائز ہے اگر ہو معطوف علیہ مجرور مقدم اور معطوف بھی اسی طرح جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمر. آگے سمجھے. اچھا ویکھو نا آشیت جلدی کرو اور 4 نمبر تے میں یہ اکثر کے نزدیک ہے کیونکہ سما اسی طرح ہے، سما اسی طرح آیا ہے جیسا کہ بعض اشعار میں ہے، اس میں ہے اکل امرئن تحسبین امرئن ونارن توقد باللیل نارن. اس میں امرئن جڑا ہے نا اے معطوف علیہ تے نارنی معطوف تے امرأن معطوف علیہ تے نارانی معطوف تے وچ ایک حرف عطف ہے جی سمجھی جی. تے دوواں صورتاں وچ جڑا مجرور ہے وہ مقدم ہے. آگے سمجھے. اگے وہ ہرگاہ جس وقت مجرور مؤخر ہو تو عطف ممتنع ہوگا. یہی جو مثال ہے اس کو الٹا دیں، زید فی الدار و عمر فی الحجرات، یہ مثال اب ٹھیک نہیں ہے. یہ مثال اب سمجھا رہے جی کہ اگر اس کو مؤخر کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا کذالک کا مطلب ہے کہ جس طرح معطوف علیہ میں مجرور مقدم ہونا چاہیے اسی طرح معطوف کے اندر بھی مجرور، باقی وہ مجرور کا ہے مجرور ہو مرفوع ہو منصوب ہو جون سی بھی صورت ہو وہ مقدم جس پر مقدم کرنا ہے وہ مرفوع ہو یا منصوب ہو دونوں صورتیں ہوں. جس پر مقدم کرنا ہے مجرور تو مقدم ہو لیکن کس پر، مرفوع پر بھی ہو سکتا ہے منصوب پر بھی، دوسری جز جو ہے جی. اچھا جی یہ جو ہے نا، اچھا آگے چلو آگے چلو. وفی حاضل مسألۃ مذہبان آخران وہما ان یجوز مطلقا عند الفراء لا یجوز مطلقا عند سبوائے. اس مسئلے کے اندر یہ تو اکثر کے نزدیک تھا کہ اگر مجرور مقدم ہے تو جائز ہے کیونکہ سما اسی طرح ہے. 2 مذہب اس مسئلے میں اور بھی ہیں. 2 مذہب وہ ہیں کہ ایک ہے فراء کا مذہب، وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے، مطلقاً مجرور مقدم ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں. لہذا فی الدار زید والحجرات عمر جس طرح جائز ہے. حاشیہ والی مثال دیکھ لو، زید فی الدار و عمر فی الحجرات بھی ٹھیک ہے. کس کے نزدیک؟ فراء کے نزدیک. اس نے قیاس کیا ایک اور مسئلہ ہے مولوی جی کہ 2 معمول جن کا عامل ایک ہو، 2 اس پر اور 2 معمولوں کا عطف ایک حرف عطف سے یہ بالاتفاق جائز ہے. کیونکہ جب پہلے 2 معمول ایک عامل کے ہیں تو اب حرف عطف ایک کا قائم مقام ہوگا تو ایک کا تو خواہ مخواہ ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک کا خواہ مخواہ ہونے ہونا ہے جی. تو مثلا افعال ناقصہ ہیں، ان کے معمول کتنے ہوتے ہیں؟ افعال قلوب کے 2. مشبہ بالفعل دے کنے معمول نے بھلا جڑے جڑے جملے تے داخل ہوندے نے انہاں دا معمول کنے ہوندے نے؟ حد ہو گئی یار. ان 2 معمولوں پر کسی کا عطف ڈال دے تو یہ جائز ہوگا جی، اس لیے کہ ان کا عامل کتنے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی. وہ حروف مشبہ بالفعل کلا عامل کے 50 نے، جس لئے انا کنے نے؟ انا. تے معمول کنے نے؟ 2. حد ہو گئی یار، سمجھ نہیں ہوندی. تے ما لا مشبہ تہن کس سے داخل ہوندے نے؟ تو جملے کنے ہوندے نے؟ معمول کنے بنے؟ ایک مبتدا تے خبر بھاجو لا نفی جنس، افعال ناقصہ، افعال قلوب آتا ہے تو نہیں سمجھ آ رہی. تو یہ جتنے یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے معمول کتنے ہوتے ہیں؟ وہ عالم تو کہ 3 ہو جاتے ہیں. تو اب عامل کتنے ان کے؟ ایک عامل کے 2 معمولوں پر 2 معمولوں کا عطف ڈالنا یہ تو جائز ہے بالاتفاق، کیونکہ وہ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک حرف عطف 2 معمولوں کا قائم مقام کیسے بن سکتا ہے. اصل یہ مسئلہ ہے، ایک عامل کے 2 معمولوں پر منع نہیں ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ جتنے بھی جملے پر داخل ہوتے ہیں باجو وہاں عامل کتنے ہوتے ہیں؟ معمول کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں یار. کمال کرنی واضح گل. تو فراء اس پر قیاس کرتا ہے.
فرا کہتا ہے جس طرح ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف جائز ہے تو دو عاملوں کے معمولوں پر بھی جائز ہے، خواہ مجرور مقدم ہو یا نہ ہو۔ اور سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً جائز نہیں ہے، مطلقاً خواہ مجرور مقدم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حرف عطف دو عاملوں کا قائم مقام کیسے ہو گیا؟ ایک عطف دو معمولوں کا قائم مقام کیسے ہو گیا؟ دو معمولوں کا نہیں، دو عاملوں کا قائم مقام، ایک حرف عطف، اور یہاں اس مثال میں واو بنا نہیں ہے، حرف جار کا فی کا بھی قائم مقام ہے اور عامل مانوی کا بھی قائم مقام، تو کہتے ہیں ایک دو کا قائم مقام کیویں ہو گیا؟ یہ سیبویہ کی دلیل ہے۔ تو جو اکثر کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عربوں سے اس طرح سنا گیا کہ اگر مجرور مقدم ہو تو عطف ڈالا گیا، لہذا یہ تو ہوا جائز، باقی جائز نہیں ہے، سمجھیے۔ اور اس مسئلے میں دو مذہب اور ہیں، اور مذہبان آخران، اور وہ دونوں یہ کہ جائز ہے مطلقاً، کہ حلوہ کھانا مطلقاً جائز ہے، یہ عطف دو معمولوں پر، فرا کے نزدیک، اور نہیں جائز مطلقاً اے مجرور مقدم باشد خواہ مؤخر، سیبویہ کے نزدیک۔ جی، اور اس مسئلہ میں دو مذہب ہیں دوسرے، اور وہ دو یہ کہ نہیں جائز مطلقاً فرا کے نزدیک، اور جائز ہے مطلقاً فرا کے نزدیک، اور نہیں جائز مطلقاً سیبویہ کے نزدیک۔ اور دیکھیں ان دا عاشے لگ گئی، سیبویہ کے نزدیک نزد مبرد، ابن سراج، ہشام، جماعت از متقدمین، بصریہ سب یہ کہتے ہیں، سمجھے نا جی۔ اور وجہ عدم جواز کی یہ ہے حرف عطف عامل کا نائب ہوتا ہے، عامل کا، مثلا کام زید و امر میں جو واو ہے یہ کاما کا قائم مقام ہے، کس کا؟ لیکن جب حرف عطف حرف ہونے کی وجہ سے اس کی نیابت ضعیف ہے تو لہٰذا دو عاملوں کا قائم مقام بننے کی قوت نہیں رکھتا، سمجھیے۔ یہ دلیل ہے کس کی؟ سیبویہ کی، یہ دو عاملوں کا قائم مقام بنے یہ نہیں بن سکتا، سمجھیے۔ اور فرا نے قیاس کیا ہے کہ جب جا مجرور مقدم ہو تو بن سکتا ہے نا، فرا نے قیاس کیا ہے کہ جس طرح ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف جائز ہے تو اس طرح دو پر بھی جائز ہے۔ اور جو اکثر کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سما ہے وہ تو جائز ہے، جہاں سما نہیں ہے وہاں سیبویہ کا مذہب ہے کہ ایک حرف عطف دو عاملوں کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ من کر بتوں نے کیا؟ اور اس مسئلے میں دو مذہب ہیں دوسرے، اور وہ یہ کہ جائز ہے مطلقاً فرا کے نزدیک، اور نہیں جائز مطلقاً سیبویہ کے نزدیک۔ سمجھو بھی کوئی نہیں، گڑبڑ تو نہیں ہوئی کوئی؟ ہاں بھائی سمجھی جی گل۔ اے مسئلہ جے کہ دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر عطف جائز ہے، جبکہ معطوف علیہ میں بھی ایک معمول مجرور ہے اور وہ مقدم ہے، معطوف کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ ایک معمول مجرور ہے اور وہ مقدم ہے، تو یہ جائز ہے، اگر مقدم نہ ہو تو جائز نہیں، یہ اکثر کا مذہب ہے، اور دوسرے دو مذہب بھی آگے ہیں۔ چلو شاباش۔